بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں عالم برزخ کے بارے میں، یعنی وہ عالم جہاں انسان کے انتقال کے بعد اس کی روح رہتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہاں کوئی زندگی ہوتی ہے؟ کیا روحیں کھاتی پیتی ہے؟ کیا وہاں ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے؟ اور کیا روح کو دنیا کی باتیں یاد رہتی ہے یا سب کچھ بھول جاتی ہے؟ انہی سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہم آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ بھی بتائیں گے جو ایک یہودی عورت اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان پیش آیا تھا۔ اس عورت نے جب عالم برزخ اور قبر کے عذاب کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا انکار کیوں کیا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، یہ سب بھی آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو دوستوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی حقیقت کیا ہے، روحوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور عالم برزخ کا پورا معاملہ کیا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، جب بات ہوتی ہے انسان کی پوری زندگی کی تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے لیے صرف یہ دنیا ہی نہیں بلکہ 4 الگ الگ عالم یعنی دنیایں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا۔ نمبر 2 ہے عالم دنیا جس میں ہم ابھی ہیں۔ نمبر 3 ہے عالم برزخ جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہے عالم آخرت جو قیامت کے بعد شروع ہوگا۔ جی ہاں دوستوں، ہر انسان کو ان 4 عالموں سے ہو کر گزرنا ہے۔ ہر عالم کے الگ الگ اصول اور نظام ہیں، ان کا وقت بھی الگ ہوتا ہے اور ان کی حقیقت بھی۔ عالم ارواح سے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے ہمارے ماں باپ، اس دنیا سے برزخ میں جانے کا ذریعہ ہے موت، اور برزخ سے آخرت کی طرف جانے کا ذریعہ ہوگا سور پھونکا جانا، جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام انجام دیں گے۔ لیکن دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عالم برزخ۔ برزخ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پردہ یا آڑ، یعنی یہ وہ دور ہے جو موت اور قیامت کے بیچ ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی روح اس عالم میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں رہتی ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ برزخ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی شامل ہیں، اور یاد رکھیں یہ برزخی زندگی ہماری آج کی زندگی سے کہیں زیادہ بڑی اور اہم ہے، لیکن یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ یعنی برزخ ہے اس دن جب تک انہیں اٹھایا جائے گا، یعنی موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے بڑی منزل قبر ہے۔ اگر اس میں انسان کامیاب ہو گیا تو آگے کا سفر بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر قبر کی آزمائش میں ناکام رہا تو پھر آگے کا سفر بہت ہی کٹھن ہوگا۔ میرے دوستو، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے یعنی اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی روح ایک نئی دنیا میں داخل ہوتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم میں روحوں کے لیے 2 الگ الگ مقامات بنائے گئے ہیں۔ ایک مقام کا نام علیین ہے جہاں نیک اور پاکیزہ روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسرا مقام سجین کہلاتا ہے جو گنہگار، بدکار اور کافر روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دونوں جگہیں قیامت کے دن تک کے لیے ہیں، یعنی جب تک میدان محشر قائم نہیں ہوتا ساری روحیں وہیں رہتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد اس کی روح کو قبر میں اسی جسم میں ڈالا جاتا ہے جس میں وہ دنیا میں رہا کرتا تھا۔ وہاں 2 فرشتے آتے تھے جن کے نام منکر اور نکیر ہیں۔ یہ فرشتے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تجھے کس نے بھیجا تھا؟ اگر روح ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیتی ہے تو آسمان سے ایک صدا آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا،
اس کے لیے جنتی بستر بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو۔ پھر قبر باغ جیسی بن جاتی ہے اور وہاں سے اسے جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو محسوس ہوتی رہتی ہے، اور اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے پھیلا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر جواب غلط ہوئے تو فرشتے سختی کرتے ہیں، قبر جہنم کی گڈھا بن جاتی ہے، وہاں آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور دوزخ کی گرمی اس پر طاری کر دی جاتی ہے۔ اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے جو قیامت تک چلتا ہے۔ اگر اعمال نیک ہو تو روح کو نورانی فرشتے عزت کے ساتھ علیین میں چھوڑتے ہیں، جہاں وہ دوسری نیک روحوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہاں نبی، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، آپس میں باتیں کرتی ہیں، دنیا کی باتیں یاد کرتی ہے اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے گھر والوں کا حال پوچھتی ہے۔ اگر نئی روح کہتی ہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو اب تک یہاں نہیں آیا، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ یہ نیک روحیں اپنے عزیزوں کا انتظار ویسے ہی کرتی ہے جیسے کوئی محبت کرنے والا اپنے گھر والوں کا کرتا ہے۔ اور دوستوں، اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سجین میں موجود روحوں کو الگ الگ عذاب دیے جاتے ہیں۔ یہ مقام روحوں کے لیے بہت سخت اور دردناک ہوتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحیں سکون میں ہوتی ہیں، باغ جیسی جگہ میں آرام کرتی ہے اور اپنے رب کی رحمتوں میں مگن رہتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے آؤ گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ ہی مہینوں بعد حضرت فاطمہ آپ سے جا ملی۔ دوستوں، یہ برزخی زندگی قیامت کے دن تک ہی ہے۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، ساری روحوں کو دوبارہ ان کے جسموں میں ڈالا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، اور پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کے حساب سے جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور وہی اس کی ہمیشہ کی ٹھکانہ بن جائے گا۔ بلکہ میرے دوستوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس پر اتنا نہیں روتے، مگر جب قبر دیکھتے ہیں تو اس طرح گریہ فرماتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے کی ساری منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس میں ناکام رہا تو آگے کی ساری منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مکہ یا مدینہ کے کسی باغ سے گزرے تو آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی جن پر قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ معمولی باتوں کی وجہ سے جن سے بچنا آسان تھا۔ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ہری ٹہنی منگوائی، اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں میں رکھ دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب ان ٹہنیوں کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی عورت آئی اور اس نے کہا، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس بات کو سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعجب ہوا اور انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت تک اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی تعلیم واضح طور پر نہیں آئی تھی۔
جب انہوں نے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی باتوں کو جھوٹ اور گمراہی کا مبنی قرار دیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں وحی نازل ہوئی جس میں قبر کے عذاب کی تصدیق موجود تھی۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی ہوا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز صلاۃ القصف ادا فرمائی اور نماز کے بعد ایک طویل خطبہ دیا۔ اس خطبے میں اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو قبر کے عذاب کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد ہمیشہ یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، اور آپ نے صحابہ کو بھی یہ دعا سکھائی اور حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے بعد آخری حصے میں یہ دعا ضرور کریں۔ اصل میں معراج کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر اور جہنم کے عذاب کی کچھ منظر دیکھے تھے جن میں نافرمان انسانوں کو سزا دی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور پھر آپ نے صاف طور پر فرمایا کہ قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب یہ دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں کی جگہ، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کی جگہ، اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ تو دوستو، موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مصیبت میں پڑ کر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اگر حالت بہت زیادہ مشکل ہو جائے تو یوں دعا کرے، اے اللہ جب تک میری زندگی میں بھلائی ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی دعا اور تمنا نہ کرے، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال یعنی اچھے برے کام رک جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں۔ مومن کی عمر اس میں بھلائی ہی لاتی ہے، یعنی عمر بڑھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں مومن کے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، کیونکہ وہ شخص اگر نیک ہے تو شاید وہ زیادہ نیکی کر لے، اور اگر برا ہے تو ہو سکتا ہے برائی چھوڑ دے اور اللہ کی رضا کا طالب بن جائے۔ صحیح مسلم میں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کے گھڑے سے پانی کی بوند ٹپکتی ہے، اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو وہ ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلی اون سے کھینچا جائے۔ صحیح مسلم میں ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح کو فرشتے اس طرح لیتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے کپڑے سے دھول جھاڑتا ہے، اور کافر کی روح کو فرشتے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے کوئی لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچے۔ سنن ابو داؤد میں ہے۔ حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اس کی پیشانی سے پسینہ نکلتے ہوئے نکلتی ہے۔ حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں بنی اسرائیل کے دو شخصوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ تھک کر عبادت سے دور ہو گئے، پھر انہیں خیال آیا کہ اگر ہم قبرستان کی نگہبانی یعنی مجاور بنے تو شاید ہماری حالت بہتر ہو جائے۔ اسی سوچ سے وہ قبروں کے مجاور بن کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ وہاں ایک مردہ نامودار ہوا یعنی ظاہر ہوا اور ان سے کہنے لگا میری موت کو 80 سال گزر چکے ہیں،
لیکن موت کی تکلیف اب تک محسوس کرتا ہوں۔ کسی نے کہا ہے کہ موت کی تکلیف مردے کو اس وقت تک محسوس ہوتی رہتی ہے جب تک وہ قبر میں موجود رہتا ہے۔ یہ تکلیف مومن کے لیے تمام تکلیفوں سے بڑھ کر ہے اور کافر کے لیے یہ تکلیف ہلکی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی اصل سزا تو موت کے بعد آنے والے عذاب دائم یعنی ہمیشہ رہنے والے عذاب کی شکل میں ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تلوار کے 1000 وار کھا کر مر جانا بستر پر مرنے سے زیادہ آسان ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موت کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے لوہے کی کانٹے دار سیخ میرے پیٹ میں ڈالی گئی ہو اور اس کے کانٹے میری رگ رگ میں الجھ گئے ہوں، پھر اسی سیخ کو زور سے کھینچ لیا گیا ہو۔ اس بیان کو سن کر ملک الموت نے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر پھر بھی موت کو آسان کیا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال یعنی انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، موسیٰ تم نے موت کی کیا کیفیت پائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، موت کے وقت میرا حال اس چڑیا جیسا تھا جو زندہ کڑھائی میں تلی جا رہی ہو، کہ نہ مر کر راحت پا رہی ہو نہ ہی اس تکلیف سے نکل کر اڑ سکتی ہو۔ موت کی کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور قول مروی ہے، موت کے وقت میرا حال اس بکری جیسا تھا جس کی کھال کسائی اتار رہا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، شہید کو موت کے وقت بہت معمولی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بندے پر سب سے سخت گھڑی وہ ہوتی ہے جب اس کی روح یعنی جان ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت انسان اتنا بے چین ہوتا ہے کہ اس کا سانس اوپر کو اٹھنے لگتا ہے، مگر شہید اس سختی سے محفوظ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کو قتل کیے جانے کے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف تم کو چینٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس کا جنت میں داخل ہونا لازمی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچوں کی زبان کھلے تو سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جب ان کی موت کا وقت قریب ہو تب بھی انہیں یہی کلمہ یاد دلاؤ۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مرنے والے کے پاس موجود ہو تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس شخص کا آخری لفظ یہ کلمہ ہوتا ہے تو وہی کلمہ اس کے لیے جنت کا ذخیرہ یعنی سامان بن جاتا ہے۔ اہل علم نے بیان کیا کہ ایک شخص کے انتقال کے وقت اس کی زبان پر صرف لا الہ الا اللہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی کلمہ کی برکت سے اسے معاف فرما دیا۔ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ دل سے نکلی ہوئی توحید کی گواہی بندے کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے جو نیک عمل صرف دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے وہ دنیا میں شاید شہرت دلا دے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ توبہ کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ حضرت معاذ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا، اس نے 97 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ ایک راہب یعنی پرہیزگار عابد کے پاس آیا اور عرض کیا، اے راہب، میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ 97 انسانوں کو ناحق قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، تیرے لیے مغفرت کی کوئی صورت نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص مایوس ہو گیا اور اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر وہ چلا اور ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور پہلے جیسے ہی اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے توبہ کی صورت پوچھی۔ اس دوسری راہب نے بھی مایوسی والا جواب دیا، لہٰذا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ ایک تیسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنے گزرے ہوئے تمام گناہوں کا ذکر کر کے توبہ کی راہ دریافت کی۔
तीसरे राहिब ने भी उसको यही जवाब दिया कि अब तौबा की कोई सूरत नहीं है। ये सुनकर उसने तीसरे राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब उस कातिल के मारे हुए लोगों की तादाद 101 हो गई। इसके बाद वो एक चौथे राहिब के पास गया और अपने तमाम गुनाहों का तज़किरा करके तौबा की सूरत पूछी। उस राहिब ने कहा, अगर मैं ये कहूँ कि जो शख्स अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह उसकी तरफ रुजू नहीं करता, तो ये बात झूठ होगी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि तू तौबा कर और अपने आमाल को दुरुस्त करने के लिए फला जगह चला जा। वहाँ एक आबिद है, उसके साथ बैठकर अल्लाह ताला की इबादत कर। राहिब की ये बात सुनकर उसको उम्मीद बंधी और उसने सच्चे दिल से तौबा की और उस मुकाम की तरफ रवाना हो गया। जब वो रास्ते के दरमियान पहुंचा तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया और उसकी रूह उसी रास्ते में ही कब्ज कर ली गई। उसके मरने के बाद आजाब देने वाले फरिश्ते और रहमत वाले फरिश्ते आपस में झगड़ने लगे कि इसको कौन उठाए। तभी एक तीसरा फरिश्ता आया और उसने फैसला किया कि वो शख्स जहाँ से चला था और जिस गांव की तरफ जा रहा था, उन दोनों जगहों का फासला नापो। अगर ये शख्स नेकी के गांव से ज्यादा करीब निकला तो इसे नेक लोगों में शामिल करो, वरना गुनहगारों में। चुनांचे जब फासले की पैमाइश की गई, यानी दूरी को नापा गया, तो वो एक बालिश यानी हाथ की चौड़ाई तवाब के गांव से ज्यादा करीब था। इसलिए अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह को उठा लिया। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही।